اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز کسی بھی اچھی بات سے کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص 7 سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے اس نے 700 میل کا سفر کیا، یعنی 700 مائلز کا اس نے سفر کیا۔ وہ 7 سوالات بھی بڑے اہم ہوں گے نا۔ وہ کسی عقل مند کے پاس گیا، صاحب عقل کے پاس گیا کہ اسے معلوم ہوا تھا کہ یہ شخص بڑا عقل مند ہے، بڑا صاحب علم ہے۔ اب وہ 7 سوالات کیا تھے؟ تو وہ 7 سوالات یہ ہیں۔ کہا کہ آسمان سے کون سی چیز زیادہ ثقیل ہے؟ نمبر 2، بلکہ میں جوابات دیتا رہتا ہوں۔ نمبر 1 سوال کہ آسمان سے کون سی چیز زیادہ ثقیل ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بے گناہ پر بہتان لگانا آسمانوں سے زیادہ بھاری ہے۔ نمبر 2، زمین سے زیادہ کیا چیز وسیع ہے؟ فرمایا کہ حق زمین سے زیادہ وسیع ہے۔ نمبر 3، پتھر سے کون سی چیز زیادہ سخت ہے؟ تو کہا کہ فرمایا کہ کافر کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ نمبر 4، کون سی چیز آگ سے زیادہ جلانے والی ہے؟ انہوں نے فرمایا حرص اور حسد آگ سے زیادہ جلائے جانے والی چیزیں ہیں۔ نمبر 5، کون سی چیز زمہریر سے زیادہ سخت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رشتہ داروں کے پاس حاجت لے جانا اور کامیاب نہ ہونا زمہریر سے زیادہ سرد ہے۔ پھر چھٹا سوال کیا کہ کون سی چیز سمندر سے زیادہ غنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ قناعت کرنے والے کا دل سمندر سے زیادہ غنی ہے۔ آخری سوال اور 7واں سوال، یتیم سے زیادہ جو ہے وہ بد حالت والا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ چغل خور کی حالت یتیم سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ یہاں پر ظاہر ہے کہ یتیم سے مراد وہ ہے کہ جس کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ ہو، یتیم بھی ہو اور بالکل بیچارہ وہ بھٹک رہا ہو، یہاں سے وہ مراد ہے۔ ورنہ کئی یتیم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھ دے یا کوئی اپنی کفالت میں لے لے تو اللہ رب العالمین کرم فرمانے والا ہے۔ تو ناظرین، یہ 7 سوالات تھے، عجیب و غریب، اور 7 جوابات تھے اس عقل مند کے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر غور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر ہے 66، آیت نمبر 66 آج کے سبق میں شامل ہیں۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیے، آج کا سبق نکالیے، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى۔ ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے، اور اب ہم یہاں پر دیکھیں کہ القو، یہاں پر جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی ہے کہ یہاں رکنا جائز ہے۔ لیکن القو چاہے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، سے القو ہی پڑھا جائے گا۔ تسعى دونوں صورتوں میں سے تسعى ہی پڑھا جائے گا، چاہے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اور
آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف کے اندر 66 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 66 66 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ قالا ایک کلمہ، بل دوسرا، القو تیسرا، فا چوتھا، اذا پانچواں، حبالو چھٹا، ہم ساتواں، واو آٹھواں، عیسیو نواں، یخیلو دسواں، الا گیارہواں، من بارہواں، سحری تیرہواں، انا چودہواں اور تسعہ پندرہواں۔ کل یہاں پر 15 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قال بل القوا، قال بل القوا، فإذا حبالهم وعصيهم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل الا علیحدہ ہے، ہی علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے الیہ، یخیل الیہ من سحرہم، سحری میں را کے نیچے زیر ہے، باریک کر کے پڑھا جائے گا، سحرہم، یخیل الیہ من سحرہم، انا علیحدہ، ہا علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے انہا تسعی، انہا تسعی۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف، ان کو ناظرین یعنی ان کی تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، نشاندہی بھی کریں گے، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کیا جائے گا۔ پھر قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال بل القوا، قال بل القوا، فإذا حبالهم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أنها تسعى۔ یہ آیت نمبر ہے 66، 66 نمبر آیت سورہ طٰہٰ۔ اب آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے حبال، دوسرا اسم ہے ہم ضمیر۔ اچھا، یہاں پر بھی ہم ضمیر ہے تو نمبر 2 آئے گا، ہی ضمیر یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، ہم ضمیر یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، اہا ضمیر یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا۔ اچھا جی، حبال کے بعد پھر تیسرا جو اسم ہے عیسیو، اور چوتھا اسم ہے سحر،
تو کل ملا کر ناظرین 4 اسما ہیں. نمبر 1 بلکہ ہم افعال بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد حروف بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، افعال کتنے ہیں؟ قالا پہلا فعل، القو دوسرا فعل، یخیلو تیسرا، اور چوتھا تسعی. 4 افعال ہو گئے. 4 اسما ہیں، 4 ہی افعال ہیں. اور حروف دیکھتے ہیں کتنے ہیں. بل پہلا حرف ہے، فا دوسرا، اذا تیسرا، واو چوتھا، الا جو ہے وہ پانچواں، من چھٹا، انا ساتواں. کل یہاں پر 7 حروف ہیں. تو سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں اسما کی جانب. تو پہلا اسم ہے حبال. دوسرا اسم ہے ہم، ہی، ہم اور ہم دونوں ہیں، ہم اور ہم، ہی اور ہا. اچھا جی، تیسرا اسم ہے عیسیو. چوتھا اسم ہے سحر. اور یہاں پر ناظرین 4 اسماء. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور اب ہم افعال کی طرف چلتے ہیں. تو پہلا فعل ہے قالا. پہلا فعل ہے قالا. دوسرا فعل ہے القو. تیسرا ہے یخیلو. اور چوتھا فعل ہے تسعی. ناظرین 4 افعال ہو گئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. خیر گن تو ہم چکے ہیں. پہلا حرف ہے بل. دوسرا فا. تیسرا اذا. چوتھا واو. پانچواں الا. چھٹا من. ساتواں انا. تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 اسماء، 4 افعال، 8 کلمات ہو گئے اور 7 حروف ہیں. تو کل ملا کر 15 کلمات ہیں. اب آ جائیے سب سے پہلے اسماء کی جانب. پہلا اسم آپ دیکھ سکتے ہیں حبال. حبل مفرد ہے، حبال جمع ہے. حبل کا معنی ہے رسی، اور حبال بہت سی رسیاں، بہت سی رسیاں. اچھا جی، اس کے بعد عیسیو. بلکہ پہلے ہم ضمیروں کو لے لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہم ضمیر بھی ہے، جیسے حبالہم، عیسیہم، سحرہم ہم ضمیر بھی ہے، انہا ہا ضمیر بھی ہے. تو ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو تو ناظرین ہم کی شکل میں ہوتی ہے، اور صرف منفصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوگی. اور ناظرین ہم ہو یا ہم ہو، اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں.
اچھا ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوگی، ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس اس۔ اس کے بعد ہا ضمیر واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوگی، ہا یا ہیا، اس کا معنی ہوگا وہ اس اس۔ اس کے بعد ناظرین عیسیو، عیسیو اس کا معنی ہے لاٹھیاں، یہ جمع ہے عصا کی، عصا ایک لاٹھی اور عیسیو بہت سی لاٹھیاں۔ اس کے بعد ہے، اور اس کا جو مفرد ہے عصا، یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے سحری، سحر کا معنی ہوتا ہے جادو، عام طور پر ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن ہم سحر کہتے ہیں، وہی سحر ہو گیا، یہ ہو گیا، تو سحر میں پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں کہ سحری کا وقت جو ہوتا ہے صبح کا وقت اسے کہا جاتا ہے، سحر اس کا معنی ہے جادو۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ قولا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا، تو یہ نسبت ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا۔ قال یقول قول، قول مصدر ہے، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں قول۔ اس کے بعد ہے القو، القو فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کرنے کا آرڈر دیا جائے، کسی کام کا آرڈر دیا جائے، اسے فعل امر کہتے ہیں۔ اور ناظرین یہ فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تم ڈالو یا تم سب ڈالو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں، آپ ڈالیں یا آپ سب ڈالیں، یا تم ڈالو یا تم سب ڈالو، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے یخیلو، یخیلو فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، اور ناظرین اس کا یہ فعل مضارع مجہول ہے، مجہول وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل معلوم نہیں ہوتا، اور معروف وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل معلوم ہوتا ہے۔ تو یخیلو فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے خیال لایا جاتا ہے، یہ تخیل آ جاتا ہے، تخیل آ جاتا ہے یا خیال لایا جاتا ہے، ان میں سے دونوں معنی میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے تسعی، تسعی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی ہے وہ دوڑتی ہے یا وہ دوڑے گی، اور یہاں معنی ہوگا وہ دوڑتی ہے یا وہ دوڑ رہی ہے، دوڑتی ہے یا دوڑ رہی ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین آ جائیے حروف کی جانب۔ بل اس کا معنی ہے بلکہ، بل کا معنی ہے بلکہ۔ پھر اس کے بعد ہے فا، اس کا معنی ہے پس یا تو، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے بعد ہے اذا، اذا کا معنی ہے جب۔ پھر اس کے بعد ہے واو، واو کا معنی ہے اور۔ پھر اس کے بعد الہ ہے، یہ غایت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے طرف کی طرف، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے من، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ان کے جادو سے، تو یہ من تبیین کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد ہے انا، یہ حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں ایک انا اور انا بھی پڑھتے ہیں آپ، انا اور انا معنی ان کا جو میننگ ہے وہ سملر ہوتا ہے، ایک جیسا ہوتا ہے تقریباً، لیکن دونوں میں ڈفرینس یہ ہے کہ انا اور انا، انا جملہ اسمیہ کے آغاز میں آتا ہے، اور انا درمیان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھیے کہ 4 اسماء، 4 افعال اور 7 حروف، تو کل ملا کر 15 کلمات ہوئے۔ ان 15 کلمات میں 3 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 عیسیو میں عصا، اور نمبر 2 قال میں قول، نمبر 3 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، با لام زبر بل،
قال بل حمزہ لام زبر القاف واو پیش کو القو فا زبر فا حمزہ زیر ای ذال الف زبر ذا اذا فاذا حا زیر حی با الف زبر با لام پیش لو ہا میم پیش ہم حبالہم واو زبر وا عین زیر عی صاد یا زیر سی یا پیش یو ہا میم پیش ہم وعیسیہم یا پیش یو خا یا زبر خی یا زبر یا لام پیش لو یخیلو حمزہ زیر ای لام یا زبر لی حاضر ہی الیہ میم نون زیر من سین حاضر سح را زیر ری ہا میم زیر ہم سحرہم حمزہ نون زبر ان نون زبر نا ہا الف زبر ہا انہا تا سین زبر تس عین کھڑا زبر آ تسعا من سحرہم انہا تسعا یہاں وقف کریں گے تو انہا تسعا ہی پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ قال انہوں نے فرمایا، لغوی ترجمہ ہوگا اس نے کہا، یہاں پر احترام اور ادب کے ساتھ ترجمہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو قال انہوں نے فرمایا، بل بلکہ، القو تم ڈالو، فا پس، اذا جب، حبالو رسیاں، ہم ان کی، وا اور اسیو لاٹھیاں، ہم ان کی، یخیلو خیال میں آئیں، الا طرف ہی اس کے، من سے سحری جادو ہم ان کے، ان تحقیق ہا وہ، تسعا دوڑ رہی ہیں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى۔ موسیٰ نے کہا بلکہ تم پہلے ڈالو، بس اچانک موسیٰ کو خیال ہوا کہ ان کے جادو سے ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں۔ ناظرین مستمعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین مستمعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور سیکنڈ سیگمنٹ جو اس میں حرف بہ حرف اور لفظ بہ لفظ ترجمہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور اب ہم چلیں گے آسان فہم ترجمے بتا چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ تفسیر آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے، اور تفسیر ناظرین جو ہمیں عرض کرنی ہے خاص طور پر،
تو ہم یہاں تک آپ کو بتا چکے ہیں، اور آیت نمبر جو ہے وہ 65 کی ہم تفسیر عرض کر رہے تھے۔ آیت نمبر 65 میں جو یہ فرمایا گیا کہ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، انہوں نے کہا کہ موسیٰ آیا تم پہلے ڈالو گے یا ہم پہلے ڈالنے والے ہو جائیں؟ تو قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہاں پر فرمایا کہ تم ڈالو، اور پھر اچانک کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ تخیل یہ خیال آیا کہ وہ جو رسیاں ہیں وہ رسیاں اور لاٹھیاں مطلب دوڑ رہی ہیں، اور یہ کیا معاملہ تھا ناظرین، اس پر بھی ہم انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو اس سے پہلے جو یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ آگے آپ پڑھیں گے کہ جب یہ تمام چیزیں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی نا، تو فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، آیت نمبر 67 میں آپ پڑھیں گے کہ وہ پس موسیٰ نے اپنے دل میں تھوڑا سا ایک محسوس ہوا کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ اور میں نے یہ بات پہلی بھی عرض کی تھی ناظرین کہ جب ایک شخص اکیلا ہو، تنہا ہو، ساتھ میں ہارون علیہ السلام ہیں، تنہا ہیں، اور سامنے پوری ایک طریقے سے ناظرین پورا معاشرہ ایک طرف ہے، اور پھر جادوگروں کی پوری ٹیم موجود ہے، ایکسپرٹ جادوگر ہیں، اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہیں، تو پھر ایک انہوں نے شوبدہ دکھایا، تو ظاہر ہے کہ دل میں یہ معاملہ ہونا ایک قدرتی امر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو یہ معاملہ ہوا، تو اس کی توجیحات کیا ہیں کہ جو خوف پیدا ہوا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، اس کا یعنی یہ ہوا کیوں؟ ان لوگوں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں میں پارا بھرا ہوا تھا، جب ان لاٹھیوں اور رسیوں پر سورج کی دھوپ پڑی تو یوں معلوم ہوا کہ وہ رینگ رہی ہیں، اور دیکھنے والے ان کو جو ہے وہ سانپ گمان کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، فَأَوْجَسَ الْإِیجاز کا معنی ہے خوف محسوس کرنا۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خوف دور کرنے کے لیے پہلے ان سے کلام کیا، پھر ان کو عصا اور ید بیضا کے بہت عظیم معجزات عطا فرمائے، اور ظاہر ہے کہ پوری ریل سیل کر کے بتا دیا گیا کہ جی موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، 16ویں پارے میں جو ہے وہ موجود ہے، یعنی تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کی کہ یہ جو ہے وہ لاٹھی ہے۔ کیا کرتے ہو؟ میں اس سے ٹیک بھی لگاتا ہوں، جانوروں کا پیچھے آپ پڑھ بھی چکے ہیں، جانوروں کو بھی اس سے میں جو ہے وہ اس سے کام لیتا ہوں جانوروں کے معاملے میں۔ تو پھر رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اسے زمین پر ڈالو، تو یہ تمام چیزیں کر کے بتا دی گئی تھی۔ تو پھر ان کو عصا اور ید بیضا کے بہت عظیم معجزات عطا فرمائے، پھر ان کی 8 دعائیں پیچھے آپ سن چکے ہیں، 8 دعائیں قبول فرمائیں، پھر فرمائے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا کلام سن رہا ہوں، تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 46 میں یہ بات موجود ہے۔ اتنے کثیر مبادی اور مقدمات کے باوجود موسیٰ علیہ السلام ان لاٹھیوں اور رسیوں کو دیکھ کر کیوں یہ خوف پیدا ہوا؟ تو اس کے جوابات جو مفسرین نے لکھے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں اور اس کی طبیعت میں بشری تقاضے سے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ان لاٹھیوں اور رسیوں کو دیکھ کر یہ چیز پیدا ہوئی، اور ان کو یقین تھا کہ وہ لاٹھیاں اور رسیاں ان تک نہیں پہنچ سکتی، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر رہے گا، لیکن یہ ایک قدرتی چیز ہوتی ہے، اور انسان کی فطرت میں ہے، طبیعت میں، کہ جو نامانوس چیز ہو یا کوئی خوف پیدا کرنے والی چیز ہو تو دیکھ کر طبیعت عجیب سی ہوتی ہے، تو ایک قدرتی بات ہے۔ پہلے جادوگروں نے لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تھیں، موسیٰ علیہ السلام کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے عصا ڈالنے سے پہلے دیکھنے والے عام لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں جادو کی تاثیر بیٹھ جائے اور وہ جادوگروں سے متاثر ہو جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ یہ پھر میری بات ہی نہ سنیں۔ تو یہ ایک چیز پیدا ہوئی تھی۔ نمبر 3، موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف ہوا کہ عام لوگ جب لاٹھیوں اور رسیوں کو سانپ بنتا دیکھیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح اپنی لاٹھی کو سانپ بنایا ہوگا، یعنی جب ان کا معاملہ جادو ہے تو کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جادو دکھایا ہے۔ اور پھر ناظرین موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ بغیر وحی کے از خود کوئی قدم نہ اٹھائیں، جب اس موقع پر وحی مؤخر ہوگی
تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اگر وحی نازل نہ ہوئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ کچھ اور ہو جائے. تو یہ جو فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ آیت نمبر 67 میں جو یہ باتیں فرمائی گئیں، تو ناظرین اس کی جو وجوہات تھی وہ مفسرین نے بیان فرمائیں، ہم نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی. مزید انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ شاہیوال سے. جی سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. موسیٰ نے کہا بلکہ تم پہلے ڈالو. بس اچانک موسیٰ کو خیال ہوا کہ ان کے جادو سے ان کی رسیاں لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں محمد عبداللہ خوشاب سے. جی سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل الیہ من سحرهم انها تسعى. ترجمہ. موسیٰ نے کہا بلکہ تم پہلے ڈالو. پس اچانک موسیٰ کو خیال ہوا کہ ان کے جادو سے ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں. رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال بل القوا فاذا هي حبالهم وعصيهم نہیں ہے، وعصيهم عین کے نیچے زیر ہے. وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں ناظرین اگلے قدر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی سنائیے. جی قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم. بلکہ تم پہلے ڈالو. تب اچانک موسیٰ کو خیال ہوا کہ ان کے جادو سے ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی کائنات سمندر سے. سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو دیکھتے ہیں اور رات 1 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اور www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن
کیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے، اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا،